الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کا اندازہ تو آپ نے تھمبنیل سے لگا لیا ہوگا کہ آج ہم کس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ مشہور و معروف شخصیت انجینئر محمد علی مرزا صاحب، جو کہ اب تو کافی مشہور ہو چکے ہیں۔ ناظرین، مرزا صاحب کا جھوٹ، ان کی دھوکے بازی، اس بندے کی مکاری، اس بندے کا اپنی باتوں سے مکرنا، پھر اس بندے کو اس کے جیسے کا ملنا اور اس کے فالورز کی چیخیں نکلنا اور اس کی چیخیں نکلنا، یہ سب اس آج کی ویڈیو میں وضاحت کے ساتھ آپ لوگوں کے سماعتوں کی نظر کروں گا، تو توجہ سے آج کی ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ اور اگر اس ویڈیو میں کوئی معلوماتی بات آپ کو ملتی ہے تو اس ویڈیو کو آگے بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، تاکہ مزید لوگوں کا بھی بھلا ہو سکے، مزید لوگ بھی اس دھوکے بازیوں مکاریوں کو جان سکے۔ تو یہ کچھ اپنی حرکتوں کی وجہ سے جیل میں دفعہ 295C کے تحت جیل میں گئے تھے۔ تو سب سے پہلے گفتگو کریں گے پوڈ کاسٹ پر۔ گزشتہ 2-3 پوڈ کاسٹ اس کے ساتھ آ کر لوگوں نے کیے ہیں، تو ان میں ایک سب سے پہلے ہے ارشاد بھٹی نامی نام نہاد اینکر بنا ہوا ہے، اس نے ایک پوڈ کاسٹ کیا ہے، اس کی ایک ویڈیو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس کے بعد اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ یہ کن پہ لگا ہے یہ الزام؟ جن کی بات شروع ہونے سے پہلے درود، بات ختم ہونے سے پہلے کے آخر میں درود، اور جن کا نعرہ ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بات کر رہا ہوں انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو سنی ہوگی۔ یہ بندہ انجینئر کے جیل سے آنے کے بعد اس کے پاس جاتا ہے اور ایک پوڈ کاسٹ کرتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ جیل میں کیا کچھ ہوا، جو دفعہ لگی اس کے حوالے سے، اور اس طرح کی باتیں اس سے پوچھتا ہے۔ اس دوران اس نے یہ بات کہی ہے کہ اس بندے پر 295 کا مقدمہ درج کر دیا گیا، اس پر الزام لگا دیا گیا کہ جس کی بات شروع ہونے سے پہلے بھی درود ہے اور بات کے ختم ہونے پر بھی درود ہے، یعنی وہ بات شروع کرتا ہے درود سے، ختم کرتا ہے درود پر، اور اس کا پرچار ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں۔ تو سب سے پہلے ارشاد بھٹی صاحب، آپ کو توجہ کی ضرورت ہے، آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا اس جانب کہ جو یہ لائن آپ نے پڑھی تھی، اس کے نیچے بھی ایک لائن لکھی ہوئی ہے جس میں یہ اولیاء اعظام کی، بزرگان دین کی توہین کرتا ہے۔ پہلی تو اس کی لائن ہے کہ میرے نبی سے ہے ہی کوئی نہیں، اور معاذ اللہ دوسری لائن پہ یہ کہتا ہے کہ تیرے بابے تو شے ہی کوئی نہیں۔ تو اس کے بارے میں سے کون پوچھے گا، اس بارے میں بات کس نے کرنی ہے؟ یہ جو تیرے بابے تو شے ہی کوئی نہیں، یہ بابے یہ اولیاء اعظام کو کہہ رہا ہے، یہ بزرگان دین کو بول رہا ہے، ان پر زبان اپنی دراز کر رہا ہے۔ یہ اولیاء اعظام، یہ بزرگان دین، یہ بابے وہی لوگ ہیں جنہوں نے احادیث مبارکہ ہم تک پہنچائی ہیں، جنہوں نے حضور علیہ السلام کی زندگی کے احوال ہم تک پہنچائے، صحابہ کرام کی زندگیوں کو ہم تک پہنچایا، جنہوں نے دین ہم تک پہنچایا۔ آج اس علاقے میں، بلکہ دنیا بھر میں جہاں بھی آپ چلے جائیں، جگہ جگہ دنیا میں آپ کو یہی دیکھنے کو ملے گا کہ یہاں پر فلاں صحابی رسول آئے تھے، یا یہاں پر فلاں بزرگ کا مزار ہے، فلاں اللہ کے ولی کا مزار ہے، تو انہوں نے اتنے سال یہاں پر دین کی تبلیغ کی ہے، اتنے ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کو اسلام کی دولت سے نوازا ہے، لاکھوں لوگوں کو انہوں نے کلمہ پڑھایا ہے۔ تو جناب وہ جو بزرگان دین تھے، اولیاء اعظام تھے، وہ آپ کے بڑے نہیں تھے، یا اس مرزے کے بڑے نہیں تھے، وہ اولیاء اعظام بزرگان دین تھے، جن کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ باب تو شے کوئی نہیں۔ اگر وہ شے کوئی نہیں تو یہ اتنا جو دین پھیلا ہوا ہے، یہ کسی عام شخص نے نہیں پھیلایا، یا آپ کے بڑوں نے نہیں پھیلایا، اس کے بڑوں نے نہیں پھیلایا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں نے، بزرگان دین نے پھیلایا ہے۔ تو اس بات پر بھی تو توجہ کریں نا، اس بات پر تو کوئی نہیں دیکھتا۔ یہی تو سٹیپ تھا اس کا، اس سے سٹیپ بائی سٹیپ یہ چلتا گیا، بزرگان دین سے چلا اور صحابہ کرام تک پہنچا، وہاں سے آگے حضور علیہ السلام کی ذات تک پہنچ گیا۔ وہ جملہ اس نے حضور علیہ السلام کی ذات کے لیے استعمال کر دیا جو حقیقت میں استعمال کیا ہی نہیں جاتا۔ عیسائیوں کا نظریہ ہے، ان کا بیان ہے کہ ہم یہ نظریہ حضور علیہ السلام کے حوالے سے نہیں رکھتے۔ اس نے لفظ دجال کا استعمال کیا، نعوذ باللہ۔ یہاں پر یہ بھی کہہ کر اس کی حمایت کی جاتی ہے کہ اس نے نقل کفر ذکر کیا تھا۔ نقل کفر وہ نہیں ذکر کیا تھا، اس نے کفر بکا تھا۔ نقل کفر میں ذکر کر رہا ہوں، نقل کفر بتانے والے ذکر کرتے ہیں کہ فلاں بندے نے یہ بات کہی ہے، اور یہ کہہ رہا تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معاذ اللہ کہتے ہیں، وہ اس بات کی تائید کر رہا تھا۔ تو آپ کو اور آپ جیسوں کو توجہ کی ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے سوشل میڈیا یوزر ہیں، کوئی اس طرح سوشل میڈیا سے تعلق رکھتا ہے، کوئی سیاسی معاملہ سے تعلق رکھتا ہے، کوئی اس کے علاوہ اور سوشل میڈیا پر مشہور ہے، اپنے اپنے وجوہات کی بنا پر وہ مشہور ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میرے نبی سے ہے ہی کوئی نہیں، وہ گستاخی نہیں کر سکتا۔ اس چیز کو بنیاد بنایا جا رہا ہے، اس چیز کو بنیاد بنایا جا رہا ہے کہ یہ شروع میں اپنی بات کے آخر پہ درود و سلام پڑھتا ہے، تو جن پر یہ درود و سلام پڑھتا ہے ان کی شان میں گستاخیاں کیے جا رہا ہے۔ اس بات پر اس کی پکڑ کون کرے گا؟
آپ لوگ جنہیں دین کا علم تک نہیں ہے, دین کا دال تک سمجھ نہیں آیا آج تک, وہ لوگ اٹھ کر بتائیں گے کہ کس نے گستاخی کی ہے, کس پر کیا حکم لگے گا, بجائے اس کے اس بندے کے اس الفاظ پر توجہ دینے کے. یہ ان جیسے لوگ, ارشاد بھٹی اور اس طرح کے بہت سارے لوگ, علماء کرام پر انہوں نے زبانیں دراز کرنا شروع کی کہ فلاں نے خود ہی سے فتویٰ دے دیا, فلاں نے اپنا غصہ نکالا ہے, فلاں نے اپنی ضد بازی کی ہے, اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں. بالخصوص اس طرح کے لوگوں سے گزارش ہے ہمیشہ بات کو پورا دیکھا کریں, سمجھا کریں اور پوری بات کیا کریں. ایک لائن کو لے کر آپ نے تو جو بات کی ہے, دوسری لائن کے بارے میں تو اس سے آپ نے سوال نہیں کیا, اس حوالے سے کون پوچھے گا. اس کے بعد ایک دوسرا پوڈ کاسٹ ہوا جب مرزا جیل سے باہر آیا, تو اس کے بعد ایک پوڈ کاسٹ اس نے کیا, ارشاد بھٹی نے. اس کے بعد ایک ریحان طارق نامی اینکر ہیں, انہوں نے بھی ایک پوڈ کاسٹ کیا. جو ریحان طارق نے پوڈ کاسٹ کیا تھا اس میں اس نے کچھ باتیں کی ہیں, وہ آپ سنیں. پھر اس کے بعد آگے ایک اور ویڈیو میں ملاؤں گا, پھر ان دونوں باتوں کو سامنے رکھ کر پھر اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں. ماحول بہت اچھا بنا ہوا ہے. ہمارے ہمسائے ملک کے اندر ایک مناظرہ ہوا ہے اور ظاہر ہے بہت دور دور تک پہنچا ہے, اس کے اثرات بھی آ رہے ہیں. میں چاہتا ہوں ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے, مفتی طارق مسعود صاحب ہوں یا کوئی اور مفتی ہوں, میں نام نہیں لے رہا, انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ بیٹھ جائیں. ہم آپ کو گارنٹی کرتے ہیں جو شرائط آپ دیں گے ان شرائط کی بات کریے. صرف ایک شرط کہ جس مکتب فکر کو مفتی ہے نا, ان کا بڑا لیڈر اسے نامینیٹ کر دے کہ یہ ہمارے مکتب فکر کا, ان سے لکھوا کے لیں. نہیں ویڈیو ذرا ویڈیو میں کہ مصطفی, لیکن میں نے آپ کو سنا, آپ نے کریڈٹ دیا مفتی تقی عثمانی کو. نہیں میری بات سن لینا. نہیں ان کو بڑا شوق ہے مناظرہ کروانے کا, ان کو بڑا شوق ہے مناظرہ کروانے کا, ان کو بڑا شوق ہے مناظرہ کروانے کا. جو شرائط ہم آگے رکھنی ہے وہ شرائط بھی رکھی, یہ طے ہو گیا کہ ان شرائط کے تحت مناظرہ ہو سکتا ہے. ایک بات رکھی ہے, ایک شرط رکھ دی آپ نے کہ ویڈیو پیغام پہنچنا چاہیے, اور اس کے بعد انجینئر محمد علی مرزا بھاگے گا نہیں. اچھا جی, اب ہم مرزا صاحب کی اپنی ذات پہ گفتگو کریں گے کہ یہ بندہ کتنا جھوٹا ہے, مکار ہے اور دھوکے باز ہے. اپنی پہلی ایک کسی ویڈیو میں کوئی بات کر دے گا, دوسری میں کوئی کر دے گا, اسے یہی نہیں پتہ چلتا کہ اس نے کیا بات کی ہے, کیا کرنی ہے, یا اب اگر اس نے کوئی گفتگو کرنی ہے تو وہ کس لحاظ سے, کس انداز سے کرنی ہے. یہ اپنی پہلی کی ہوئی گفتگو ہی بھول جاتا ہے اور بعد میں پھر اپنی باتوں سے ہی پھرتا رہتا ہے. یہ آپ نے ویڈیو سنی جی, اس میں ریحان طارق نے مرزے سے کہا تھا, گزشتہ ایک مناظرہ ہوا ہے, وہ جو گوڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ انڈیا میں ایک مناظرہ ہوا تھا. تو اس نے کہا جی مناظرے کی فضا ابھی جاری ہے, تو کیوں نہ ہمارے ملک میں بھی ایک مناظرہ ہو جائے, آپ جس فرقے سے کرنا چاہیں اس فرقے سے ہم آپ کا مناظرہ کروا دیتے ہیں. ریحان طارق نے مرزے سے کہا, تو اس نے کہا جی مفتی تقی عثمانی یا جس فرقے کا بھی کوئی بڑا مفتی ہے اس سے لکھوا کے لائیں, وہ اپنا نمائندہ مقرر کر دیں, ویڈیو بنا کے دیں, لکھ کے بھی نہیں, اب کہہ رہا ہے ویڈیو بنا کے دیں کہ فلاں سے یہ مناظرہ کر لیا جائے تو اس کی جیت ہمارے فرقے کی جیت ہے, اس کی ہار ہمارے فرقے کی ہار ہے. مفتی منیب الرحمان صاحب کے حوالے سے بھی اس نے بولا ہے کہ وہ اپنے یعنی جس فرقے سے بھی, جو فرقہ بھی اس سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے اس کا بڑا کوئی بھی لکھ کر ویڈیو بنا کے دے دے. تو سب سے پہلے تو اس کے اور اس کے فالوور کے لیے یہ بات بتا دوں کہ جن سے یہ مناظرے کی امید رکھتا ہے نا, یا یہ چاہتا ہے کہ جو اس کے لیے ویڈیو بنائیں, وہ اس کو اپنے جوتے کی میل بھی نہیں سمجھتے, اور نہ ہی یہ ان کے جوتے کی میل کے بھی برابر ہے کہ وہ اس جیسے کیڑے مکوڑے کے لیے ایک ویڈیو کلپ جاری کریں. جی یہ بہت بڑا ہے, کوئی آ گیا ہے تو اس کے لیے ہم مناظر اپنا ایک مقرر کرتے ہیں, تو یہ اس بندے کی اتنی اوقات نہیں. تو اس ویڈیو میں اس نے کہا جی کہ وہ مناظرے کے لیے اپنا بندہ مقرر کر دیں, اس پر ایک ویڈیو کلپ بنا دیں. تو اب جو گزشتہ پوڈ کاسٹ ہوا ہے جس کی ایک بڑی بھرمار ہے, بڑی دھوم مچی ہوئی ہے, تو وہ سید ذیشان صاحب کوئی, یہ سنیں جی, پھر پچھلی ویڈیو کے ساتھ اس کو ملاتے ہیں, پھر اس پر گفتگو کرتے ہیں. مناظرہ ہو سکتا ہے پاکستان میں یا جہلم میں؟ آفیشلی تو یہ بین ہے مناظرہ, ٹھیک ہے, نہیں, اور اس میں مناظرہ نہیں تھا, گفتگو کی بات ہوئی تھی کہ گفتگو کریں گے, اور میں نے اس میں بھی کہا, بلکہ اردو پوائنٹ کو جو میں نے انٹرویو دیا نا اس میں مناظرے کا لفظ تھا, میں نے کہا مناظرہ نہ بولیں, یہ کہیں کہ علمی گفتگو. ابھی جو ریحان طارق کی پوڈ کاسٹ میں آپ نے کہا کہ ویڈیو بنا کر لاؤ, یہ مناظرہ ہے, گفتگو ہے یا ملاقات ہے؟ یہ بھی گفتگو ہی ہے, اس میں 10 منٹ گفتگو کے لیے ویڈیو بنوا کر لانا کی ضروری ہے؟ مفتی طارق مسعود آپ ہی آ جائیں, گفتگو کرنا ہے, کیوں گفتگو ہی کرنی ہے نا, کوئی مناظرہ تھوڑی کرنا ہے, گپ شپ ہی لگانی ہے نا. یہ آپ نے ویڈیو دیکھ لی, اس میں سید ذیشان عزیز صاحب ہیں کوئی, پوڈ کاسٹ یہ انہوں نے کیا, یہ گزشتہ چند دن پہلے مرزے کے ساتھ. تو اس میں انہوں نے اس سے سوال کیا, اس سے پوچھا مناظرے کے حوالے سے, تو اس نے کہا جی مناظرے کی بات ہی نہیں ہوئی, میں نے گفتگو کا کہا تھا کہ گفتگو کرنی ہے بیٹھ کر لیں. اس پر بھی یہ شرطیں رکھ رہا ہے کہ وہ اپنے فرقے کے بڑے جو ان کے ہیں وہ ان سے ویڈیو بنائے جس نے مجھ سے گفتگو کرنی ہے, تو وہ کہہ دیں کہ جی یہ گفتگو کر لے تو پھر میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا. اس سے پہلے جو ویڈیو تھی وہ بھی آپ کے سامنے رکھی کہ اس میں اس نے کیا کہا کہ مناظرے کی بات ہوئی ہے. اس ویڈیو میں جب سید ذیشان عزیز نے اس سے پوچھا ہے تو یہ کہہ رہا ہے جی گفتگو کی بات ہوئی, پہلے اس نے مناظرے کا کہا اپنی اسی ویڈیو میں جس کی یہ ابھی بات چل رہی ہے, تو بعد میں جب سید ذیشان نے پوچھا تو اس نے کہہ دیا جی وہ گفتگو کی بات ہوئی تھی, مناظرے کی تو بات ہی نہیں ہوئی تھی. کتنا جھوٹا, کتنا مکار, کتنا یہ دھوکے باز شخص ہے
समझ नहीं आती कि लोग पता नहीं क्यों इन जैसों को अपना इमाम, अपना उस्ताद, पता नहीं क्या क्या मान लेते हैं। ये वीडियो बिलखुसूस उन लोगों के लिए हैं जो शख्सियत परस्ती करते हैं, इस जैसे बंदे को अपना सब कुछ मान लेते हैं, उलमा इकराम से, दीन से दूर हुए जा रहे हैं। ये बंदा, इसने ना खुद दीन सीखा है, ना ये अगले किसी को सिखा सकता है। इसने वो बातें सीखी हैं जो सिर्फ इसकी समझ में आई। इसकी समझ में ये है कि बुजुर्गान दीन को बुरा भला बोले, इसकी समझ में ये है कि बुजुर्गान दीन उन्होंने अपने कलमे पढ़वाए हैं माज़अल्लाह, तो उन्होंने अपना दीन मनवाया है, उन्होंने अपनी पैरवी करवाई है, ना उन्होंने अल्लाह रसूल की पैरवी करवाई, ना उन्होंने दीन के ताबे किया लोगों को। इसकी अकल में इतनी सी बात बैठी, इसने वही फैलाना शुरू की, तो उसी की बुनियाद पर इसने आम आवाम को वर्गलाना शुरू कर दिया, अपने धोखे में, अपने झांसे में लाना शुरू कर दिया। आपने ये देखा किस तरह ये अपनी बातों से मुकरता है, किस तरह ये अपनी बातों से मुकरना, धोखाबाजी करना, यही सब इसका शियार बन चुका है। अब देखें, कहते हैं कि जैसे को तैसा मिलना। इसी वीडियो में, बहुत ये लंबी वीडियो है, ये तकरीबन सबने देखी होगी, अगर नहीं देखी तो आप ये जाके पॉडकास्ट ज़रूर देखिएगा। तो इसी वीडियो में ना आगे बात हुई, व्यूवरशिप के हवाले से कोई बात हुई, तो उस पर मिर्ज़े ने कहा कि फ़लाँ के व्यू इतने हैं, मेरे फॉलोवर, मेरे व्यूज़ ज़्यादा हैं। वो वीडियो भी सुने, इस पर भी कुछ थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। उर्दू पॉइंट के सब्सक्राइबर कितने हैं? मेरे ख्याल में कोई 10 के करीब है। और व्यूअरशिप मुफ्ती तारिक मसूद के 1500 से भी कम। लो सामो, एक दिन पहले लगी 7500, एक दिन पहले लगी 2,56,000, एक दिन पहले लगी 18,000, एक दिन पहले लगी 3400, एक दिन पहले लगी 50,000। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 1500 ਤੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਲਓ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਫਿਰ ਫੜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਫੜੋ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਜਵਾਬ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਲਰ ਕਮਾਏ ਨੇ। ਉਹ सिर्फ दो पहली सेक्स के घड़ी टॉपिक के है, ऊपर पहली है। घड़ी है। और सरकार रुक जाए। पहली घड़ी है मुफ्त तो नहीं आली। ओए सही साहब देखें जरा मुझे ये आपने वीडियो सुनी जी, वो बंदा इसकी बातों का जवाब दे रहा है जो इसने बड़ा अना में आके एक दावा कर दिया जी व्यूवर के हवाले से कि फ़लाँ के व्यूज़ इतने कम हैं, इतने हैं, मेरे इतने ज़्यादा हैं, मेरे फॉलोअर्स ज़्यादा हैं। तो उस बंदे ने इसको ऐसा जवाब दिया, इसको बोलते हैं जैसे को तैसा। ये बढ़ गया जे प्रोग्राम वार दिता जे लो सांभो, इस तरह के अल्फाज, सर जी तुसी सांभो, इसको बोलते हैं नल्ले पे दला। अब इस बंदे ने चरब ज़ुबानी की, जो भी किया, जिस तरह भी इसने मिर्ज़े को एक बार तू मैं तू करने पर इसने उसको मजबूर कर दिया। उसके मुंह से कोई बात नहीं निकल रही थी, वो अपनी बातों से मुकरी जा रहा था। उसने इतना बड़ा दावा किया, उसका दावा झूठ निकला है। बहुत सारे इसके मानने वाले कहते हैं जी इसने ज़ुबान दराजी की, इसने चरब ज़ुबानी की, इसने ज़ुबान चलाई, ये की, इसने बेअदबी वाले अल्फाज, बेअदबी वाला अंदाज़ अपनाया। तो सर जी ये आप ही से सीखा है, आपके ये मिर्ज़ा साहब से सीखा है। बाबे तशाई कोई नहीं, बात करके लो सांभो, ये फक्की देती, टाइम क़यामत तक, इस तरह के बेहुदा अल्फाज ये मिर्ज़ा ही बोलता है। अब उसको उसके जैसा मिल गया है तो अब बात बर्दाश्त से बाहर हुई है। अब जब उसने आके सही से फकी दी है ना, इसकी अकल ठिकाने पे आई है। अब इसके फॉलोवर वो इधर उधर भाग रहे हैं, बुरा भला बोल रहे हैं, इसको बुरा भला बोल रहे हैं, इसको इस्टेब्लिशमेंट का पालतू कह रहे हैं, कभी एक जमात, सियासी जमात का कह रहे हैं। जिस तरह भी वो कर रहे हैं वो एक अलग टॉपिक है, उस पर गुफ्तगू नहीं कर सकता। तो ये सिर्फ जो इसके मानने वाले हैं, इनके फॉलोवर हैं, बिलखुसूस उससे उन लोगों से ये गुजारिश है कि आप उलमा इकराम की पैरवी करें। इस जैसे झूठे, मक्कार, धोखेबाज शख्स की पैरवी करने की ज़रूरत ही नहीं। अगर आप किसी मसले में परेशानी है, उलमा इकराम से मिले, उनसे वजाहत तलब करें। तकरीबन 1400 साल से भी ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, तो अब तक जो दीन का काम किया वो बुजुर्गान ने दीन नहीं किया है, वो औलिया उज़ाम ने किया है, इसके बड़ों ने नहीं किया। ना ये उनकी औलाद, आल औलाद में से हो सकता है जो उठकर बुजुर्गान दीन का ही मुनकिर हो जाए, उनकी शान में गुस्ताखियाँ करे। तो सिर्फ गुजारिश ये है लोगों से कि आप लोग उलमा इकराम को सुनें, उलमा इकराम की पैरवी करें। जिस मसले में परेशानी आए, जिस मसले में इख्तिलाफ नज़र आए, जिस मसले में आप समझने से कासिर हों, उलमा इकराम से रब्ता करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें हमेशा हक़ और सच ही बयान करने, सुनने, समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।